جو میں نے رات کو کچھ فتنہ خان کے اسٹیٹمنٹ سنے جس سے پوری قوم جو ہے اس کو افسوس بھی ہے، پوری قوم نے اس چیز کا بہت نوٹس بھی لیا ہے، ایک لہر ہے غصے کی لوگوں، اور بالکل ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور حکومت پاکستان سے یہ اپیل کروں گی کہ ایک بورڈ بنائے دماغی امراض اور نفسیاتی امراض کے ماہرین کا، اسپیشلسٹ کا، جو عمران خان کا دماغی معائنہ کریں، نفسیاتی معائنہ کریں، کیونکہ ان کی جو ان کا دماغی مرض جو ہے، جو اب پاگل پن کی آخری سٹیج پر ہے، ایسے شخص کا پاکستان کے اندر کھلے عام گھومنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جس کا وہ بار بار مظاہرہ کر چکے ہیں. میں نے اقتدار کی خاطر کسی بھی شخص کو کبھی اتنا ڈیسپریٹ ہوتے نہیں دیکھا جتنی ڈیسپریشن کا شکار یہ شخص ہے، اور وہ اس اقتدار کے چلے جانے پر اتنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے جو اقتدار اس کا کبھی تھا ہی نہیں. اس کرسی کے چلے جانے پر وہ اتنا دل گرفتہ ہے، اس کے دل و دماغ پر اتنی گہری چوٹ لگی ہے، جو کرسی اس کی کبھی تھی نہیں، جو مینڈیٹ اس کا کبھی تھا ہی نہیں. وہ مینڈیٹ اس نے جو عوام سے چھینا تھا، وہی مینڈیٹ، اور اس نے غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر سیاسی طریقے سے وہ مینڈیٹ عوام سے چھینا تھا. تو آج وہی مینڈیٹ عوام نے آئینی طریقے سے اس سے واپس چھین لیا ہے. تو جس مینڈیٹ کا وہ سوگ منا رہے ہیں، جس کرسی کے سوگ میں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، جس اقتدار کے کھو جانے پر وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھے ہیں، وہ اقتدار، وہ کرسی، وہ مینڈیٹ ان کا کبھی نہیں، وہ چھینا ہوا مینڈیٹ تھا، وہ جعلی مینڈیٹ تھا. اور یہ پہلا شخص ہے جو اقتدار کے پہلے 30 دنوں میں بری طرح ناکام ہوا، اور اقتدار سے نکل جانے کے بعد، اپوزیشن میں آنے کے بعد بھی یہ پہلا شخص ہے جو بری طرح 30 دن میں بے نقاب ہوا اور ناکام ہوا. اور اس ناکامی کا ریاست پاکستان سے لینے پر سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ ملک 3 ٹکڑے میں، خدا نخواستہ 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کشمیر کے 3 حصے ہونے چاہیے، کبھی آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے منہ میں خاک کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو 3 ٹکڑوں والا تھیوری آپ لے کر پھر رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کیا یہ زیک گولڈ سمتھ کا ایجنڈا ہے، یا جس ملک سے وہ بلانگ کرتا ہے، اسرائیل، یہ اس کا ایجنڈا ہے؟ آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی، میں سازشی تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن پہلے کشمیر کے 3 ٹکڑوں کا ایک شوشہ چھوڑا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو کتنی قربانیاں دے کر لوگوں نے آزاد کرایا تھا. آج آپ نے ان سب قربانیوں کی توہین کی ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا کبھی کوئی ذرا سا بھی نقصان ہو، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کرنے والے کو، پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے، جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے، اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں، بڑی گہری بات ہے یہ کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے کیا کچھ نہیں سہا، کیا کیا قربانیاں انہوں نے نہیں دیں. سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی مثال آپ لے لیں. 3 دفعہ نواز شریف صاحب اقتدار سے نکالے گئے. ایک دفعہ تو ابھی جو لاسٹ ٹائم ہے وہ پوری دنیا کو یاد ہے، ایک ایکسپائرڈ اقامے پر نکالے گئے اقتدار سے. انہوں نے 2 دفعہ جلا وطنی برداشت کی. ایک جلا وطنی جو سعودی عرب میں تھی جب مشرف تھا، اور دوسری جلا وطنی جو اب ہیں وہ ان کو اپنے وطن سے دور ہے وہ ابھی بھی.
उम्र कैद की सजाएं सुनी, जो अटक किला है उसके ज़ंदानों में उनको फेंका गया, उनके हाथों में हथकड़ी डालकर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के हाथों में हथकड़ी डालकर उसके हाथों को जहाज की सीट से बांधा गया। उसकी बीवी की वफात हो गई, जेल में वो था। उसकी बेटी को उसकी नज़रों के सामने गिरफ्तार कर लिया, उसकी बेटी को डेथ सेल में फेंका। उसकी माँ की वफात हो गई, अभी वो दियारे गैर में था। लेकिन हर चीज़ के ऊपर नवाज शरीफ की हर जुल्म को सहकर एक ही आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी पाकिस्तान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी पे आप आ जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, बेनज़ीर भुट्टो अपनी जान से गईं, उनकी शहादत हुई, लेकिन क्या आवाज़ आई? पाकिस्तान खपे। ANP के साथ क्या ज़्यादतियाँ नहीं हुई, उन्होंने भी अपनी जानों के नजराने दिए, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि मुल्क के खुदा न खास्ता टुकड़े हो जाएंगे। सबकी एक ही आवाज़ आई, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान खपे। आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक़्तिदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? मेरा इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान खपे, मेरा इक़्तिदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना खपे? ये है आपकी सियासत? तुफ है आप पर। आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के बारे में ये बात करने की? और पाकिस्तान जो है उसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, सियासतदानों ने, जिला वतनियाँ बर्दाश्त की हैं, फांसियाँ बर्दाश्त की हैं, उम्र कैद बर्दाश्त की है, अपने प्यारों की मौत बर्दाश्त की है, उनकी खालें उधेड़ी गईं, उनको ज़ंदानों में फेंका गया, उनकी चमड़ियाँ उधेड़ी गईं, उनके सामने उनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या आवाज़ आई? पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि वो जिद्दोजहद जो थी वो पाकिस्तान के लिए थी, अपनी ज़ात के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नहीं थी। और अभी तो इमरान खान साहब को तो हाथ ही नहीं लगे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा अपना सामान उठाकर बनी गाला पहुंच गए, उनको तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। और अभी जिसको अपने आप को जो इनकलाबी लीडर, जिहादी लीडर कह रहा था, वो अब जमानती लीडर है। अभी मुझे कोर्ट में इतला मिली है कि उनको राहदारी जमानत मिल गई है। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है, ऐसे इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि मुझे राहदारी की जमानत मिलेगी कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा तो तब मैं आऊँगा, वरना मैं पेशावर में छुप के बैठा हूँ। पेशावर के वज़ीर आला हाउस में आवाम का खून चूस रहा हूँ, अवाम के वसाइल पर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वसाइल पर जोक बन के बैठा है। ये होते हैं लीडर। लीडर अवाम को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। लीडर मुल्क को जोड़ते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते। और फिर आपने कहा कि जो पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम है, उसको डी न्यूक्लियराइज करने की बात की, उसके रोल बैक की बात की। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बात उन्होंने आज पहली मर्तबा नहीं की, ये उन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए 21 जून 2021 में को प्राइम मिनिस्टर हाउस में HBO के जो नुमाइंदा था जोनाथन, उसको इंटरव्यू देते हुए कही कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। और आज जब आपका इक़्तिदार चला गया तो आपने डी न्यूक्लियराइजेशन की बातें शुरू कर दी। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान का क्या हक है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की बात करे? उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है उस एटॉमिक प्रोग्राम के अंदर? जब वो एटॉमिक प्रोग्राम का, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था, जब उन्होंने वो इरादा किया तो इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने 98 में वो धमाके किए और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के फजलो करम से एटॉमिक पावर बना दिया, एटमी ताकत बना दिया, तो तब भी इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। अचानक एक दिन सो के उठे होंगे बरतानिया में तो पता चला होगा कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन गया है।
آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جیسے ایٹمی پاکستان کے لیے سیاستدانوں نے قربانی دی, ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی, اس کی قیمت سیاسی چکائی, نواز شریف نے قربانی دی, اس کی سیاسی قیمت چکائی, اور اس کے بعد افواج پاکستان نے قربانیاں دیں, پاکستان کے سائنٹسٹ نے قربانیاں دیں. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس اٹامک پروگرام کے بارے میں آج زبان بھی کھولیں, اپنی گندی زبان سے پاکستان کا اور اٹامک پروگرام کا نام بھی لیں؟ اور پھر کہا کہ فوج صحیح فیصلے کرے ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے گی. آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ہم نے بھی افواج پاکستان پہ تنقید کی ہے, لیکن صرف تنقید مثبت کی ہے, اس لیے کی ہے کہ اگر کوئی لائن کراس ہو رہی تھی تو اس کی نشاندہی کی ہے تاکہ ان پر انگلیاں نہ اٹھیں. اپنے اقتدار کے لیے نہیں کی, اپنی ذات کے لیے نہیں کی, بلکہ اپنی ذات کو مصیبتوں مشکلوں میں ڈال کر وہ ایک سمت درست کرنے کے لیے کی ہے. اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں صحیح فیصلے کریں ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے. صحیح فیصلے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا آر ٹی ایس بٹھائیں گے تو ٹھیک بات ہے؟ کیا ہے صحیح فیصلے آپ کی نظر میں؟ آر ٹی ایس بٹھانا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ اپنے علاوہ پورے پاکستان کو جیل میں ڈال دینا صحیح فیصلہ ہے؟ مخالفین سے انتقام لینا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ کے اقتدار کو دوام دینا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ کے مخالفین کو مارنا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ اکانومی کی, پاکستان کی معیشت کی, غریبوں کی, ہر چیز کی آپ تباہی کریں, اس پہ خاموشی اختیار کرنا صحیح فیصلہ ہے؟ آپ پاکستان کو پوری دنیا کے ممالک سے لڑا دیں اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اپنی نالائکی کی وجہ سے, اور اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلہ ہے؟ یا اگلے الیکشن کی جو آپ دھاندلی کا پروگرام بنا رہے تھے اور اس پہ جو آپ نے ادارے پہ جو خطرناک حملے کیے اس پہ چپ سادھ لینا صحیح فیصلہ ہے؟ اور وہ آئین کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ غلط فیصلہ ہے, عمران خان کا ساتھ دیں تو وہ صحیح فیصلہ ہے؟ جو سپہ سالار ہے پاکستان کی فوج کا, وہ جب آپ کی حکومت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو تب وہ عظیم سپہ سالار تھے, اور آج وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے کیونکہ آپ نے جو تباہی پاکستان کی ہے اس کا بوجھ انہوں نے اپنے سر سے اتار پھینکا. اور اگر ملک کی خاطر وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے تو آج وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے. جب آپ نے آئین توڑا تو عدلیہ نے 12 بجے رات کو عدالت کھولی اور آپ کے خلاف فیصلہ آیا, آپ کی آئین شکنی کے خلاف فیصلہ آیا. اس وقت روز رونا دھونا کی عدالتیں اچھی ہیں, اچھی نہیں ہیں, 12 بجے میرے لیے کیوں کھلی, میں نے کیا کیا؟ بھئی آپ نے آئین توڑا تھا, اس کے جزا میں آپ کے گلے میں ہار ڈالنے نہیں بنتے. اور آج آپ ان سے کہہ رہے ہیں, ان کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں عدلیہ کو کہ میرا لانگ مارچ نہیں ہو پا رہا تو میری مدد کرو اور میرا لانگ مارچ کراؤ. میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے آئین کی, پاکستان کی سرحدوں کی رکھوالی ہیں. اور اگر آپ نے اپنی گندی سیاست کی خاطر, اپنی کرسی کی ہوس کی خاطر اگر آپ نے ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی یا آپ نے ان پر اٹیک کیا تو آپ کو سب سے پہلے ان محب وطن پاکستانیوں سے نپٹنا ہوگا. جو شہیدوں نے خون بہایا ہے, جو غازیوں نے خون بہایا ہے, پاکستان کے افواج کے بیٹوں نے خون بہایا ہے, اور جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں نے اپنا خون دیا, ہم اس کو تمہاری گندی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے. تم اور اس سب میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے ایک چینل جس کا نام ARY ہے, جس نے عمران کی گندی سیاست کو, اداروں پر حملے کو, پاکستان پر حملے کو جس نے سپورٹ کیا, جس نے اس انتشار میں اس کا ساتھ دیا, جس نے اس فتنہ پھیلانے میں اس کا ساتھ دیا, جس کے اینکرز اوپر سے لے کر نیچے تک سوائے 1 یا 2 کے انہوں نے سیدھے حملے کیے ہیں اداروں کے اوپر. وہ ARY چینل بھی اتنا رسپانسبل ہے جتنا رسپانسبل عمران خان ہے. تو پاکستان کو اپنی صفوں میں کھڑے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے. اور آپ کے فتنے سے بچا کون ہے؟
مجھے صرف آپ یہ بات بتائیں کہ کوئی ایک ایسا شخص مجھے بتا دیں جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو، جس کے ساتھ عمران خان نے کوئی تعلق نبھایا ہو، جس کو عمران خان نے دھوکہ نہ دیا ہو۔ آپ ان کے والدین سے شروع ہو جائیں، ان کی بیویوں سے شروع ہو جائیں، ان کے بچوں سے شروع ہو جائیں، ان کے دوستوں سے شروع ہو جائیں، ان کے محسنوں سے شروع ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو جائیں، عدلیہ سے شروع ہو جائیں، ان کے کارکنوں پر بات آئے گی۔ کارکنوں کو بھی دھوکہ دے کر چلے گئے، اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کر چلے گئے۔ وہ انتظار کرتے رہے، یہ بنی گالہ گرفتاری کے ڈر سے اور رانا ثناء اللہ کے ڈر سے واپس بھاگ گئے۔ یہ کیسا انقلاب تھا جو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے گھروں سے نکلا ہی نہیں، دبک کے بیٹھا رہا۔ خوشی ہے مجھے کہ عوام نے اس فتنے اور فساد اور انتشار کو پہچان لیا۔ کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں ایسا شخص نہیں ہوگا جو آپ کے دھوکے سے محفوظ ہوگا، جس کو آپ نے دھوکہ نہیں دیا۔ 35 پنکچر سے آپ شروع ہو جائیں، 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہوگی، 50 لاکھ گھروں کی بات ہوگی، 3 دن میں، 9 دن میں، 12 دن میں، 3 سال میں پاکستان میں تبدیلی لانے کی بات ہوگی، لانگ مارچ، فیلڈ لانگ مارچ کی بات ہوگی کہ میرا جہاد ہے، میں نکل رہا ہوں۔ وہ لوگوں نے دیکھا وہ جہاد ہیلی کاپٹر میں لٹکا ہوا تھا اتنی دیر۔ تو کون ہے جو آپ کے دھوکے سے، آپ کے شر سے بچائے پاکستان کے اندر؟ کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر لیا، پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی طرف کر لیا، پاکستان کی جو ہے وہ سالمیت کی طرف کر لیا، پاکستان کی افواج کے اوپر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کر لیا۔ کل پڑھیں ذرا جو ڈسینٹ نوٹ آیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا، انہوں نے آپ کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے۔ وہ آپ کے خلاف وہ ڈسینٹ نوٹ نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ ہاں آپ نے عدالت عظمیٰ کی حکم عدولی کی، آپ نے اس کے آرڈرز کی وائلیشن کی، آپ خود جانتے بوجھتے آپ ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو سپریم کورٹ کے منع کرنے کے باوجود ڈی چوک میں اپنے کارکنوں کو پہنچنے کی ہدایات دیتے رہے مسلسل، میڈیا پہ سب دکھائے، اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ایمپل ایویڈنس موجود ہے کہ یہ سارا شر آپ کا پھیلایا ہوا ہے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنی ذہنی بیمار نے کسی نے اپنا بدلہ جو ہے وہ اس طرح سے آگ لگا کر لیا ہو، پاکستان کو آگ لگا کر لیا ہو کہ میری حکومت نہیں ہے تو میرا گھر جل جائے گا، پاکستان کو آگ لگ جائے گی، اللہ نہ کرے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت نے یہ درخت جلائے ہوں، کسی نے گرین بیلٹس کو آگ لگائی ہو۔ اتنی تکلیف ہے آپ کو اقتدار کھو جانے کی؟ تو ہم نے تو کئی دفعہ اقتدار کھویا، اللہ تعالیٰ کے عوام نے پھر اقتدار دیا۔ آپ کی کیا سیاسی جد و جہد ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں سیاست کہتے کس کو ہے، جد و جہد کہتے کس کو ہے۔ آپ کی ساری سیاست تخریب کاری ہے، اور اس تخریب کاری کا راستہ پوری قوم کو مل کر روکنا ہوگا، ورنہ یہ تخریب کاری پاکستان کو خدا نخواستہ خراب اور تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی۔ جو شخص اقتدار میں رہتے ہوئے پاکستان کی تباہی تھا، بربادی تھا، اور اچانک آج ان کو یاد آ گیا، 4 سال کے بعد نیند کھل گئی، 4 سال کے بعد اچانک ہوش آ گیا کہ جی ڈالر اوپر چلا گیا ہے، آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو جس کے پاس اقتدار تھا، کرسی تھی، طاقت تھی، 1 پیج کی طاقت تھی، ہر ادارہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو کسی سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں سو موٹو نوٹس نہیں لیا، اس کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا، اس کے پاس فل اتھارٹی بھی تھی، اختیار بھی تھا، وقت بھی تھا، اور وہ پیس آف مائنڈ بھی تھا کہ اگر یہ چاہتا تو قوم کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ لیکن اس وقت کیا بات ہوتی تھی؟ ڈالر ایک یہ واحد شخص ہے 75 سال میں جس اکیلے کے 3.5 سال میں ڈالر جو ہے وہ 80 روپے تک پہنچ گیا، یعنی کہ 80 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی اور روپے کی قیمت گر گئی۔ اور آج آپ کو روپے کی قیمت یاد آ رہی ہے کہ جب روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے، پاکستان تباہ ہوتا ہے۔ اور اپنے دور حکومت میں جب آپ اختیار میں تھے، اقتدار میں تھے، اس وقت آپ کیا کہتے تھے کہ اوہو میں تو صبح بنی گالہ میں سو کے اٹھا تو مجھے پتہ چلا، ٹی وی سے پتہ چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی۔
اس وقت آپ کہتے تھے کہ میں یہاں پر آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا، تو آج آپ کو اچانک آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ یاد آ گئے؟ آج آپ کو لوڈ شیڈنگ یاد آ گئی ہے؟ تو قوم کو یہ بتاؤ کہ لوڈ شیڈنگ آج تمہاری وجہ سے۔ پی ایم ایل این وہ حکومت ہے جس نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 2-3 سال میں زیرو لوڈ شیڈنگ پہ لے آئی، نئے منصوبے لگائے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جو ہائیڈل پہ اور کوئلے سے چلنے والے پاکستان کے اندر جو وسائل ہیں ان سے چلنے والے جتنے سی پیک کے پروجیکٹس سے 3000 میگا واٹس کے، وہ تم نے بند کر دیے، کیونکہ تمہیں کسی کے کہنے پہ سی پیک کے پروجیکٹس کو تمہیں بند کرنا تھا، تم کسی ایجنڈا پہ تھے۔ اور اس کے بعد تم نے ٹائم پر ایل این جی نہیں منگوائی، تم نے آئی پی پیز کو پیمنٹس نہیں کی، جس کے وجہ سے آج پاکستان میں اتنی بری لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو وقت لگے گا۔ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ سارے پیسے جو ہے نا وہ فرا گوگی سے جو بنی گالا تک سیدھی مال گاڑی چلتی تھی نا، اس کے بند ہونے کی تکلیف ہے آج عمران خان کو، کہ وہ جو مفت کی پیسہ لگا ہوا تھا وہ بند ہو گیا، آج اقتدار جانے کی تکلیف ہے آپ کو۔ تو یہ جو لمبے پریسز آپ کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں جس میں عوام کے اچانک مسائل آپ کو یاد آ گئے، ان کی نشاندہی کرتے ہیں، تو اس کی آخر میں یہ بھی بتایا کرے لوگوں کو کہ ان تمام مسائل کا جو جڑ ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ یہ تمام مسائل جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں ان سب کا ذمہ دار ہے عمران خان، وہ بھی بتایا کرے ذرا لوگوں کو۔ تو میں میڈیا سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ اب اسٹیبلش اگر چیز ہو گئی ہے کہ یہ شخص فتنہ چاہتا ہے، شر پھیلانا چاہتا ہے، اگر یہ شخص فساد چاہتا ہے، انتشار چاہتا ہے، اس کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بچے مروا رہے ہیں، اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا تو کہو لوگوں کو کہتا ہے تمہارے بچے باہر ہیں، اس کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کے بچے باہر ہیں تو اس کے بچے کیا فیصل آباد میں یا میاں والی میں فصلیں لگا رہے ہیں؟ اس کے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں، لوگوں کو یہ فساد کے نام پر جہاد کا سبق دے رہے ہیں اور اپنے بچے باہر بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے بچے فالتو آئے ہوئے ہیں، عوام کے بچے ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں۔ میں تو نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں، میں اڈیالہ جیل میں رہ کے آئی ہوں، میں نے 4-5 سال عمران کے اقتدار کا اس کے انتقام کا سامنا کیا۔ لاؤ اپنے بچے ذرا، تمہیں تو ابھی ہاتھ بھی نہیں لگے، ابھی تو قانون حرکت میں نہیں آیا تمہارے، تم تو ابھی تک لاڈلے ہو۔ تو میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ خدارا ایک ذہنی مریض، نفسیاتی مریض کے جو تقریریں ہیں، پاکستانی قوم کو جو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے، اینارکی پھیلانے کی کوشش ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش ہے، فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے، برائے مہربانی ان تقریروں کو دکھانے سے اجتناب کریں۔ اور پھر میں پاکستان کے تمام دانشوروں کو، اوپینین میکرز کو، اوپینین لیڈرز کو، خواتین کو، حضرات کو، انٹلیکچوئلز کو، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات آج کہنا چاہتی ہوں، اسپیشلی پاکستان کی ینگر جنریشن کو، چاہے وہ تحریک انصاف کے سپورٹرز ہوں یا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے سپورٹرز ہوں، میرے ساتھ کھڑے مت ہوں، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے مت ہوں، خدارا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بھلے میری سپورٹ نہ کریں، گورنمنٹ کی سپورٹ نہ کریں، پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک کو بچانا ہے اس فتنے سے، اس شر سے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ موقع لوز کر دیا تو مشکلات ہو جائیں گی پھر۔ جی، نیب کے چیئرمین کی مدت ختم ہو رہی ہے اور پہلے بھی آپ نے نیب کا چیئرمین لگایا تھا اور بعد میں آپ بہت پچھتاتے رہے، تو اس پر کیا احتیاطی تدابیر کریں گی نئے نیب کے چیئرمین کی تقرری کے لیے؟ دیکھیں، میں تو نہیں پچھتائی، جس نے ظلم کیا پچھتا تو وہ رہا ہے۔ آج ان کو اپنی فیس سیونگ کی فکر ہے، ان کو سیف ایگزٹ کی فکر ہے، مجھے تو کوئی فکر نہیں، میں تو آپ کے سامنے کھڑی ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ یہ جتنا انہوں نے 4 سال میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اور 4 سال میں اقتدار سے نکلنے کے بعد جتنا عمران خان کو بولنے کا موقع ملا ہے، قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے دل میں اور اس کی زبان پہ کیا غلاظت ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، منہ میں غلاظت ہے، منہ کھولتا ہے تو غلاظت ٹپکتی ہے۔ تو جو عمران خان نے جس کو مہرہ بنا کے یوز کیا اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، پچھتانا ان کو چاہیے، میں بالکل نہیں پچھتا رہی، میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرخرو ہو کر آپ کے سامنے کھڑی ہوں، 4 سال سے میں اس عدالت میں آ رہی ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہچان ہو گئی غلط اور صحیح کی،
جی میم یہ بتائیے گا کہ پاکستان یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں ISI کے لوگوں نے مل کے کہا کہ اس طرح کے فیصلے دیں اور اس طرح کے فیصلے دیں. پہلی دفعہ ہسٹری میں کسی جج کو سمری ٹرائل کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا. میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی مجھے بات پتا ہے کروں، ان کی اپیل میں اب حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف کیونکہ وہ پیش ہوگی تو اب موجودہ حکومت کیا ان کے خلاف وہاں اٹارنی جنرل کو پیش کرے گی؟ میں حکومت سے ضرور بات کروں گی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف دینے سے عزت بڑھتی ہے، عزت میں کمی نہیں آتی. انصاف نہ دینے سے عزت میں کمی آتی ہے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے خبر دی ہے اور یہ اطلاعات موجود ہیں کہ تحریک انصاف میں ڈیفیکشن آنے والا ہے. جو پہلے کیس تھی میں نے آپ کی ٹویٹ پڑھی تھی آج. اعتماد سے پہلے ڈیفیکشن آنے والا ہے، وہ اطلاعات ہیں، موجود ہیں. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے ساتھ PTI کے جو بڑے نام ہیں، وہ نام بڑے ہیں اس مرتبہ، وہ رابطے میں ہیں، ہاں یا نہ میں تصدیق کر سکتی ہوں؟ جی رابطے میں ہیں. میں غلط بیانی نہیں کر سکتی. بہت بڑی تعداد رابطوں میں، اسپیشلی لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جھوٹے خط والے بیانیے نے، پہلے عمران خان کی نالائکی نے، نااہلی نے جو معیشت کا حال کیا، اس سے ہماری تباہی ہوئی. اس کے بعد جب ہم حکومت سے نکلے تو جو اس نے جھوٹے خط کا، انٹرنیشنل سازش کا یہ بیانیہ بنایا، اس سے جو جماعت کو نقصان ہوا، اس سے جو ہمیں سیاسی نقصان ہوا، اس کے وجہ سے ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور اس تابوت میں آخری کیل جو ہے وہ کل عمران خان صاحب نے خود ٹھونک دی ہے جب انہوں نے پاکستان کے اوپر 3 ٹکڑے کہہ کر حملہ کیا، پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی بات کی، جب انہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا. تو اس پاکستان دشمنی کے ساتھ نہ کوئی کھڑا ہوگا، نہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا ذاتی بوجھ ہے، یہ اس کا ذاتی گند ہے. اس کو کسی کو بھی، چاہے وہ تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس قسم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا چاہیے. میں بالکل یہ چاہوں گی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، سختی سے نوٹس لیں، اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. اس قسم کا جو تخریب کار ہے، اگر اس کو بولنے کی آزادی ہوگی تو وہ اس ملک میں نفرت کے بیج بوئے گا. جس کا جو ملک ہمارا ہے، ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے، میں نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ سب نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ سب نے اپنے بچوں کو یہاں رکھنا ہے. تو اس ملک کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم سب کے اوپر ہے. جی بس. نیب کا چیئرمین کیسا ہونا چاہیے؟ نیب کا چیئرمین ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں کسی سے انتقام نہیں لینا، ہم نے کسی کے اوپر جھوٹے کیسز نہیں بنانے، ہم نے کسی کو صرف اس لیے اٹھا کر بند نہیں کرنا کہ وہ میری حکومت کے خلاف جلسے کر رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، میری حکومت کے خلاف، میری نالائکی اور ناکامی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. نیب کا چیئرمین ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو میرٹ پہ فیصلہ کرے. اگر کیس میں دم ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو پہلے کہتے تھے ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، تو الٹا تھا، وہ فیس دیکھتے تھے، کیس نہیں دیکھتے تھے. تو اب ہمیں ایک ایسا نیب کا چیئرمین چاہیے جو فیس نہ دیکھے، کیس دیکھے. اور اگر کیس میں دم ہے، اگر کرپشن کی ہے، اگر فرا گوگی نے ملک کو لوٹا ہے اور اس کا سارا مال جو ہے وہ پنکی پیرنی کو پہنچایا ہے، تو اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے. یہ قوم کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. بہت شکریہ.